شام کے صدر احمد الشرا نے امریکی سینیٹر کوری ملز سے ایک اہم ملاقات میں کہا کہ اسرائیل کے شام سے انخلاء سے قبل اس کے ساتھ امن کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کوری ملز نے اس ماہ کے شروع میں دمشق کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران احمد الشرا کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ احمد الشرا نے ملز کو تصدیق کی کہ اسرائیل ریاست کے ساتھ امن کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ شامی علاقوں سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائیں۔ امریکی بحریہ کے ایک جدید اور مہنگے جنگی طیارے FA-18E سپر ہارنٹ بحر احمر میں تعینات امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ہیری ایس ٹورنمنٹ سے حادثاتی طور پر سمندر میں گر گیا۔ امریکی بحریہ نے تصدیق کی ہے کہ واقعے میں ایک نیوی اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے، جبکہ حادثے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مئی سے پری مونسون اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ پنجاب اور KPK کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنے گا۔ شنید ہے کہ مئی کے پہلے 15 روز کے دوران 3 پری مونسون اور مغربی سسٹم داخل ہوں گے۔ اس دوران تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس کی رفتار زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں حکمران لبرل پارٹی کو بڑھتی حاصل ہو گئی۔ غیر ملکی خبری ادارے کے مطابق کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا، جس کے بعد نتیجے کے حوالے سے ابتدائی اعداد و شمار بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مئی سے پری مونسون اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ پنجاب اور KPK کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنے گا۔ شنید ہے کہ مئی کے پہلے 15 روز کے دوران 3 پری مونسون اور مغربی سسٹم داخل ہوں گے۔ اس دوران تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس کی رفتار زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ مئی کے پہلے ہفتے میں شدید بارش، یالہ باری اور آندھی سے متعلق محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کئی علاقے شدید موسمی صورتحال کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 1 سے 7 مئی کے دوران ممکنہ موسمی صورتحال پر ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 30 اپریل سے مغربی سسٹم بلائی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب، وسطی پنجاب اور جموں کشمیر، شمالی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں شدید بارش، آندھی اور یالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ اس کے پیش نظر متعلقہ ادارے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کے اقدامات یقینی بنائیں۔ NDEA کا کہنا ہے کہ فوری رسپانس اور عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ NDMA نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں، حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور ریئل ٹائم اپ ڈیٹس کے لیے پاک NDM ڈیزاسٹر الرٹ ایپ کا استعمال کریں۔ PDM کا کہنا ہے کہ گرمی سے ہیٹ اسٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا امکان ہے۔ کسان فصلوں کے لیے پانی کا مناسب انتظام کریں۔ سندھ طاس معاہدہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ یہ معاہدہ اب دونوں ممالک کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پانی کے مسائل پر کوئی جنگ یا تنازع نہ ہو۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں فصلوں کی کاشت کا زیادہ تر دارومدار دریاؤں سے پانی کی آمد پر ہوتا ہے۔ ایسے میں سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے کافی اہم ہے۔ اس معاہدے کی ضرورت 1948 میں اس وقت پیش آئی جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کر دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث عالمی برادری متحرک ہوئی اور 19 ستمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان نے 6 سالہ مذاکرات کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، جبکہ مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے سپرد کیے گئے۔ اس میں ڈیمز، لنک کینالز، بیراج اور ٹیوب ویلز، تعمیر و مالی معاونت کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت انڈس بیسن سے ہر سال آنے والے مجموعی طور پر 168 ملین ایکڑ فٹ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا، جس میں 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، جو 133 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے، جبکہ بھارت کو مشرقی دریاؤں جیسے راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ماہرین نے سلال ڈیم کا تنازع 1978 میں حل کیا، پھر بلگیہار ڈیم کا معاملہ سامنے آیا۔ اس عالمی بینک کے مقرر کردہ غیر جانبدار ثالث کی مدد سے 2007 میں حل کیا۔ کشن گنگا پروجیکٹ بھی ایک متنازع پروجیکٹ تھا۔ یہ معاملہ عالمی ثالثی عدالت تک پہنچا۔ 2013 میں وہاں سے فیصلہ ہوا۔ ان تنازعات کے حل میں سندھ کمیشن کے اجلاسوں نے اہم کردار ادا کیا۔ شام کے صدر احمد الشرا نے امریکی سینیٹر کوری ملز سے ایک اہم ملاقات میں کہا کہ اسرائیل کے شام سے انخلاء سے قبل اس کے ساتھ امن کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کوری ملز نے اس ماہ کے شروع میں دمشق کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران احمد الشرا کی ان سے ملاقات ہوئی۔
ذرائع نے بتایا کہ احمد الشرع نے ملز کو تصدیق کی کہ اسرائیل ریاست کے ساتھ امن کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ شامی علاقوں سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائیں۔ سینیٹر نے ان سے دمشق کی جانب سے اہم معاہدہ کرنے کی رضامندی کے بارے میں پوچھا تو شامی صدر نے شام پر اسرائیلی بمباری بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ امریکی رکن کانگریس کوری ملز نے کہا کہ انہوں نے احمد الشرع کے ساتھ شام اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی پابندیاں ہٹانے اور امن کی شرائط پر بات چیت کی ہے۔ تو ریڈا کے ریپبلکن سینیٹر ملز نے بلومبرگ کو بتایا کہ 62 شامی امریکیوں کے ایک گروپ کے زیر اہتمام ایک غیر سرکاری فیکٹ فائنڈنگ مشن پر دمشق گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ٹرمپ، ان کے متعدد اور قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹرز کو مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 44 سالہ ملز نے مزید کہا کہ وہ احمد الشرع کے ساتھ 90 منٹ تک بیٹھے رہے اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ کو کیا ہونے کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ شام کو اپنی تباہ حال معیشت کو بحال کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پابندیوں میں ریلیف کی اشد ضرورت ہے۔ شام کی تعمیر نو کی لاگت کا تخمینہ $400 ارب کا لگایا گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک جدید اور مہنگے جنگی طیارے FA-18E سپر ہارنٹ بحر احمر میں تعینات امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ہیری ایس ٹورنمنٹ سے حادثاتی طور پر سمندر میں گر گیا۔ امریکی بحریہ نے تصدیق کی ہے کہ واقعے میں ایک نیوی اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے، جبکہ حادثے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے بیان کے مطابق یہ جنگی طیارہ، جس کی قیمت 2021 میں $6.70 تھی، اس وقت کیریئر کے ہینگرز میں کھینچا جا رہا تھا۔ جب عملے سے اس پر کنٹرول ختم ہو گیا، طیارے کے ساتھ ساتھ اسے کھینچنے والا ٹریکٹر بھی توازن کھو بیٹھا تھا اور دونوں سمندر برد ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جہاز کو کھینچنے والے عملے نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کیے اور طیارے کے گرنے سے قبل وہاں سے خود کو ہٹا لیا۔ تمام اہلکار محفوظ ہیں، تاہم ایک اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے۔ امریکی بحریہ نے کہا کہ ٹرومن کیریئر اور اس پر موجود دیگر طیارے معمول کے مطابق اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ طیارے کی بازیابی یا ریسکیو آپریشن سے متعلق کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ 6 ماہ کے اندر ٹرومن کیریئر سے جڑے FA-18 طیاروں کے ساتھ دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس کے اختتام پر ایک اور FA-18 طیارہ غلطی سے مزائل برادر امریکی جہاز USS گسٹنبرگ سے فائرنگ کے دوران نشانہ بن گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں دونوں پائلٹ زندہ بچ گئے تھے۔ USS ہیری ایس ٹرومن ان 2 امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز میں شامل ہے جو اس وقت مشرق وسطی میں تعینات ہے۔ امریکی افواج مارچ کے وسط میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف شدید فضائی حملوں میں مصروف ہے تاکہ بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہازانی کو لاحق خطرات کو ختم کیا جا سکے۔ کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں حکمران لبرل پارٹی کو بڑھتی حاصل ہو گئی۔ غیر ملکی خبری سائے ادارے کے مطابق کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا، جس کے بعد نتیجے کے حوالے سے ابتدائی اعداد و شمار بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات پر ووٹنگ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہی، جس میں شہریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے امیدوار مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیئر پولی ایف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع تھا۔ 443 کے ایوان میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 172 نشستیں درکار ہوں گی۔ متعدد میڈیا اداروں نے پیشگوئی کی ہے کہ وزیر اعظم مارک کارنی کی لبرل پارٹی نے کینیڈا کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ووٹنگ کے بعد ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق لبرل پارٹی کو 158 جبکہ کنزرویٹو پارٹی کو 143 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بلاک کیوبک کے 24 اور NDP کو 10 نشستوں پر برتری ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن سے پہلے لبرلز کے پاس 152 اور کنزرویٹو کے پاس 120 نشستیں تھیں، جبکہ بلاک کیوبک کے پاس 33 اور NDP کے پاس 24 نشستیں تھیں۔ یہ الیکشن ایسے وقت میں ہوئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا پر عائد ٹیرف ووٹرز کے ذہنوں پر سوار ہیں۔ ساتھ ہی شہری علاقوں میں گھروں کی قیمتیں زیادہ ہونا، بے روزگاری کی شرح 6.7% ہونا اور ہیلتھ کیئر تک لوگوں کی رسائی میں دشواری سمیت دیگر مسائل بھی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہیں۔